ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. میں ہوں سدرا اور ذرا بات کرتے ہیں آج کل ینگسٹرز کے ٹیمپر پرابلمز کے بارے میں. ذرا سی بات پہ غصہ آ جانا اور غصے میں کئی ایسی کڑوی کسیدے باتیں بول دینا جس سے یقیناً نہ صرف آپ کی فیملی کی خصوصاً آپ کے والدین کی دل آزاری ہوتی ہے. والدین کہتے ہیں کہ جی پوری زندگی نکل گئی ان کے لیے کام کرتے ہوئے, ان کے لیے ایک بہترین لائف سٹائل کو کریٹ کرنے میں, لیکن یہ بچے بڑے ناشکر ہیں اور ان کو بدتمیزی کرتے ہوئے احساس بھی نہیں ہوتا. اگر آپ نے بھی یہ سب کچھ ایکسپیرینس کیا ہے تو کیا یہ ایک نارمل جنریشنل گیپ ہے یا آج کا زمانہ واقعی پچھلے زمانے سے بہت مختلف ہے اور پیرنٹنگ سٹائل ایوالو نہیں کر رہے ہیں؟ آج آپ کا بچہ جب سوال کرتا ہے اور آپ اس سوال کا جواب نہیں دیتے تو آپ نے اگر یہ ارلی ایجنس میں کیا ہے تو اس کی نے وہی جھنجھلاہٹ, وہی بیزاری آپ سے سیکھ لی ہے, اور جب آپ آگے جا کر اس سے سوال کریں گے تو وہ بھی آپ کو بالکل ویسے ہی رسپونڈ کرے گا. بٹ لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ ایڈولسنس کو خاص طور پہ اتنا غصہ کیوں آتا ہے اور اس کا حل کیا نکل سکتا ہے. آر دے ٹرولی فرسٹریٹڈ؟ اچھا, اس میں تھوڑی سی سائڈ ان کی بھی لینی چاہیے کیونکہ ٹین ایج ڈپریشن اینڈ اسٹریس از ویری ریئل ایز ویل. کئی ایسے فینومیناز ہیں, فیلنگز ہیں, ایموشنز ہیں جس سے آپ کا بچہ گزر رہا ہے. آپ اس کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں لیکن شاید آپ اس سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے یا وہ آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. ویسے بھی لڑکپن کی اسٹیج میں ہر ایموشن بہت زیادہ انٹینسٹی سے فیل کیا جاتا ہے. اگر آپ ڈپریسڈ ہیں تو آپ زیادہ انٹینسلی اس کو فیل کریں گے, اگر آپ بلی کیے جا رہے ہیں تو بھی آپ کو تکلیف شاید زیادہ ہوگی. سو ٹوڈیز پروگرام از اسپیشلی فار دا پیرنٹس, اسپیشلی فار دا ٹیچرز, بٹ آلسو فار دا ینگسٹرز. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. آج ہمارے پاس زبردست پینل ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ رضوان چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہوز اے لائف کوچ. آئی ہیو اے لاٹ آف لائف کوچز ہے ود می اور ان سب سے پوچھیں گے کہ بیکاز دس از نیڈ آف دی آور ہے تو پیرنٹس کیا ٹپس سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں نیل احمد, ہوز اے پوئٹ اینڈ اے رائٹر, لیکن حال ہی میں شی از آلسو اسٹارٹڈ ٹو ڈیلو انٹو لیڈرشپ کنسلٹنگ اینڈ ٹریننگز. اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ سمد عباس بھی موجود ہیں, a very dear friend and of course a director and consultant who does a lot of organizational trainings as well. آن لائن ہمیں جوائن کر رہی ہیں زینب نیئر, who's a psychologist. اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسر, who's also a life coach, ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہوں گے. So let's get started. سب سے پہلے اگر سمد میں آپ سے یہ سوال کروں کہ یوتھ میں خاص طور پہ ٹین ایجرز کی اگر بات کی جائے, why are they so angry? ایسے تو یو سیڈ کہ ٹین ایج کی اپنی بھی بہت سی پرابلمس ہیں. آئی تھنک یہ فیملی پروگرامنگ سے تو آ رہی ہے, جو انوائرمنٹ تھا فیملی کا, لیکن آئی تھنک ہمیں جو بات سمجھنی پڑے گی سوشل کمپیریزن, یو نو, بیکاز آف ڈفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس. لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی زندگی میں یہ بہتری ہے, ان کی زندگی میں یہ سیناری ہے, تو وہ کمپیریزن کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں بہت زیادہ آ گیا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں وہ چیز ان کی لائف میں نہیں ہے جو شاید دوسروں کی لائف میں ہے, وہ کمپیریزن کہیں نہ کہیں بڑھ رہا ہے. سیکنڈ تھنگ, اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ اسٹیٹس, آج کل کی جو جنریشن ہے جسے ہم جنریشن زیڈ کہتے ہیں, زی کہتے ہیں, یو نو, دی لونلیسٹ جنریشن آن ارتھ ہے. مطلب اس سے پہلے کبھی اتنی لونلیسٹ جنریشن شاید کبھی نہیں دیکھی گئی تھی. اٹ از بیکاز اکارڈنگ ٹو جان لیوی سائیکالوجی, وہ کہہ رہے ہیں آج کے دور میں ریسرچ سروے کے مطابق ایک انسان کے پاس ایک اچھا دوست بھی نہیں ہے. اٹس جسٹ آل اباؤٹ سوشل کنیکشن, جہاں وہ اپنی دل کی بات کر سکے, جہاں وہ اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکے. وہ شیئر اگر کر بھی رہا ہے نا تو کوئی نہ کسی مقصد کے تحت لوگوں سے بات کرے, کسی نہ کسی پرپز کے تحت بات کرے. سنسیئرٹی از لیک. اب وہی چیز جب اس کو گھر میں بھی نہیں مل رہی, گھر میں والدین اپنا بزی ہیں, باپ بچے کو نہیں سمجھ پا رہا, ماں بیٹے کو سمجھ نہیں پا رہی, تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر فرسٹریشن اور بڑھتی ہے. اینڈ وہ کہیں نہ کہیں اس فرسٹریشن کو نکالے گا, وہ نیگیٹو بہیویئرز بن کے نکلیں گے. تو یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی. اور میں صرف ایک بات اگر اس میں ایڈ کروں, میجورٹی پیرنٹس نے نا اس چیز کو پرائرٹی نہیں دیا ہوا کہ بچوں کی ایموشنل ہیلتھ, جسٹ لائک کوئی اسکول کوئی ادارہ اس وقت ایموشنل ہیلتھ پہ کام نہیں کر رہا. اچھا, مجھے تو یہ بھی لگتا ہے سمد اینڈ رضوان, آئی لائک یور اوپینین آن دس, کہ ہم بچوں میں اگریسونیس کو ایک طرح سے بڑھاوا دیتے ہیں. یعنی وہ بچہ اگر کو کریکولر کسی بھی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے یا کوئی ٹیسٹ دے رہا ہے تو ہم باقاعدہ اس کو اگریسو بناتے ہیں, اس کو ایک طرح سے پش کرتے ہیں کہ تم نے فرسٹ ہی آنا ہے. تو دس از آلسو آر پش, ہم کنڈیشن کر رہے ہیں اس کو اگریسو ہونے پہ. دیکھیں, اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, پرائرٹیز ہوتی ہیں لائف کی. اگر آپ لگژریز اور لائف سٹائل کو اپنی پرائرٹی بنا دیں گے تو آپ جو بیسک نارمز ہیں آپ کی لائف کے وہ آپ بھولتے چلے جائیں گے. اور جب بھی دیکھیں, اگر میں کسی بھی اچھے لائف سٹائل کی طرف جا رہا ہوں, چاہے وہ دکھاوے کی حد تک ہے, چاہے وہ پیسے کی حد تک ہے, اپنی سیلف سیٹسفیکشن کی حد تک ہے. فار ایگزامپل, میں ایک ایگزامپل سے کلیئر کر دیتا ہوں. ینگسٹرز کے اوپر بات کروں گا کہ اگر ٹین ایج پہ بات ہو تو جب ایک بچہ یا ایک لڑکا کسی بھی گاڑی, موبائل یا کسی بھی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دوستی کو ریٹ کرے گا تو وہ کبھی بھی دوستی نہیں رہے گی. کسی بھی ریلیشن شپ میں جب آپ اس دوڑ میں لگ جائیں گے
تو وہ کبھی بھی فروٹفل نہیں رہ پائے گی, کیونکہ ریلیشن شپ کبھی بھی نہیں چل پاتا اس کی وجہ سے. تو ہمارا اب یہ جو ریس ہے, اس ریس میں آپ نے یا تو اس چیز کو پانا ہے. اب اس چیز کو پانے کے لیے آپ اتنے زیادہ اپنی لائف کو انڈلج کر دیتے ہیں, انوالو کر دیتے ہیں کہ آپ پرائرٹیز ہی بھول جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ پرائیورٹیز بھی ہم کس طرح سیٹ کر رہے ہیں, ہمارے انفلوئنسز کیا کیا ہیں, یہ بڑا اہم سوال ہوگا. نیل, آج کل میں نے کل بڑی انٹرسٹنگ ایک کانورزیشن میں ایک پروفیشنل اپنے کالیگ سے کر رہی تھی, اور انہوں نے اپنے بچپن کو ریکال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے صرف یہ بتایا جاتا تھا, ہمارے یہاں کمپیریزن یہ ہوتا تھا کہ یار یہ کزنز اتنے بریلینٹ ہیں, یہ جیسے ہی گریجویٹ کریں گے ان کو تو اچھی سی نوکری مل جائے گی, دل بی رولنگ ان منی. اور کہتا ہے مجھے بار بار یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ تم تو بالکل ناکارہ ہو, تمہیں شاید نوکری نہیں ملے گی, تم پیسے نہیں کما سکو گے. اس سے یقیناً ایک غصہ تو آپ کے اندر آتا ہی ہے, لیکن آپ کا ایک ڈائریکشن صرف یہ سیٹ ہو گئی کہ زندگی میں صرف پیسہ امپورٹنٹ ہے, اور بہت سارے ینگسٹرز ایسے ہی سوچ رہے ہیں. ڈو یو تھنک دس از پرابلمٹک؟ بالکل ہے, کیونکہ ہمارے بچوں کو تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے ابھی ہم میرے سینئرز بھی ہیں, انہوں نے جس طرح عرض کیا کہ تعلیم تو ہے ہی, لیکن بچوں کو تربیت جو کہ گھر سے شروع ہوتی ہے اور ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے, اس کے بعد پھر معاشرے میں رہتے ہوئے جس طرح بچہ سیکھ رہا ہے, تو یہ سب چیزیں وہیں سے ڈیولپ ہوتی ہیں. اور یہ احساس کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کسی قابل نہیں ہیں, یا کسی جس طرح سے ابھی آپ ذکر کر رہی تھیں کہ کمپیریزن ایک بچے کا دوسرے بچے کے ساتھ, یہ سب چیزیں اس میں بچے میں کم ہمتی, غیر اعتمادی, اس طرح کی یہ سب چیزیں اسی سے اس چیز کو میں زینب آپ کے پاس آنا چاہوں گی. زینب بینگ سائیکالوجسٹ, ماہر نفسیات ہیں, تو زیادہ بہتر ہمیں شاید بتا سکتی ہیں کہ ہماری موٹیویشن, خاص طور پہ اس ینگ جنریشن کی موٹیویشن, جوائے, ایکسلنس, مزہ یا پیشن کیوں نہیں ہے؟ ہم ان کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی ورتھ کو پروف کرنا ہے تو آپ بہت سارے پیسے کما کے دکھائیں, اور ایک طرح سے یہ فلٹر ان کے ذہن میں لگ جاتا ہے. اب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ کسی شخص کو بھی اسی پیمانے پہ ناپ رہے ہیں کہ اس نے کون سی گاڑی رکھی ہوئی ہے, کون سا سیل فون ہے اس کے پاس, کون سی گھڑی پہنی ہوئی ہے, کون سا سیل فون ہے. ہاؤ ڈو وی ٹیک دم آؤٹ آف اٹ؟ اچھا دیکھیے, پہلے تو ہم لوگ ریزن دیکھیں گے نا سدرا. دیکھیں وہ جو بچے ہیں ان کو ویلیوز جو وہ آگے سے وہی والی ویلیوز آگے لے کر چلیں گے. ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اتنا کمانا ہے, یہ آپ کی لائف کے اندر ہونا چاہیے. جب آپ یہ مطلب آپ مٹیریلسٹک چیزوں سے نا اپنے ورتھ کو ڈیفائن کرنے لگ گئے ہیں, اس طرح سے بچوں کے ساتھ ہونے لگ گئے. ان کو اس چیز کا ساتھ دکھانا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی چیزیں ہیں. مٹیریلسٹک چیزوں سے بھی آپ نکل کے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنی امپروومنٹ کے لیے آپ کیا کرتے ہیں. کریکٹر کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہوتا, جس کی وجہ سے دیکھیں آپ وائلنس کتنا زیادہ پھیل گیا ہے. ٹھیک ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ریلیشن شپس کے معاملے کے اندر پرابلمز آنے لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ریلیشن شپس اب اس طرح کے نہیں رہے جس طرح پہلے بڑے جو ہوتے تھے وہ رشتوں کا خیال کرتے تھے. بالکل ایک الگ ڈائریکشن کے اندر جا رہے. بس اٹس لائک ایک ریٹ ریس چلنے لگی ہوئی ہے جہاں آپ کیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ابھی کیونکہ ہم سارے ان نیگیٹو ایموشنز کی بات کر رہے ہیں جو ہم بطور ایڈلٹس, گرون اپس, اتنے لائف کے تجربے کے باوجود ہمیں بھی کبھی کبھار سمجھ نہیں آتا کہ اگر ہم فرسٹریٹڈ ہیں, غصے میں ہیں, تو یہ غصہ کہاں نکالیں. یاسر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم ینگسٹرز کو, خاص طور پہ جو ٹین ایجرز ہیں, ہم ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کوئی نیگیٹو ایموشن اگر آئے, یعنی آپ یو فیلنگ لائک اے فیلئر, یو فیلنگ اسٹریسڈ, یا آپ کو غصہ آ رہا ہے, تو اس غصے کی حالت میں کرنا کیا چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پیرنٹ بیٹھ کے اپنے بچے کو یہ بتا رہا ہے. سمد نے جیسے پہلے کہا کہ نہ ہمارے اسکولز ہمیں یہ سکھا رہے ہیں, تو پھر یہ ایک بیسک لائف سکل ہے کہ آپ جب نیگیٹو فیل کریں تو اپنے آپ کو مینج کیسے کریں. یہ ہم بچوں کو کیسے سکھائیں؟ تھینک یو سدرا. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے آپ کی کہ اپنے آپ کو مینج اور ریگولیٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور نہ صرف ہمارے ایڈلٹ ایج کے لیے بٹ فار دا چلڈرن از ویل. اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ از ایکسٹریملی لیکنگ, بیکاز ہم ابھی تک جو ہے اس فیز میں ہیں اپنی ایجوکیشنل سائیکل کے جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں صرف انفارمیشن اوور لوڈ دے دو کسی بھی انڈیویجول کو, اینڈ دیٹ از واٹ ول سرو دم تھرو آؤٹ دیئر لائف. ایکچولی واٹس ریکوائرڈ از کہ اگر آپ اس کو ایموشنلی بھی مینج اور ریگولیٹ کرنا سکھا دیں, اینڈ دس از ایگزیکٹلی ویئر کوچز لائک مائی سیلف اینڈ ادر پیپل کم ان, بیکاز ہم انفارچونیٹلی ایز پیرنٹس نا ہم ہٹ اینڈ مس یا ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ پہ کام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا تو یہ ہو گیا, یہ نہیں ہوا. We are not qualified, or most of us are not qualified to manage or regulate the emotions جو کہ ایک بچہ ایکسپیرینس کر رہا ہے. اینگر کی اگر آپ بات کر رہی تھی
تو اینگر از اے ویری ویری سمپل بیسک نیگیٹو ایموشن, بیکاز اینگر جو ہے دیٹ مینس دیٹ سم تھنگ از ناٹ رائٹ اینڈ دیٹ واز مائی گو ٹو ایموشن, کہ یہ غلط ہو گیا میرے ساتھ, یا یہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, یا میری سنی نہیں گئی, اینڈ دیٹ وڈ ٹریگر اینگر, اینڈ دیٹ وڈ مین دیٹ میں ایگزیبٹ کروں گا لاؤڈر دین یوزول بہیویئر کو, سو دیٹ میری سنی جائے یا مجھے دیکھا اور مجھے اٹینشن دی جائے. یہ بچے ہم سے جو ایگزیبٹ کر رہے ہیں غصہ, سیکھ رہے ہیں بیکاز انہوں نے یہ دیکھا کہ وین سم ون ایگزیبٹس اینگر, تو نمبر 1 ہم نے فلموں میں دکھایا کہ ہیرو یا ہیروئن جب بھی غصے میں آیا تو وہ سپرمین تھا, چاہے وہ پاپا تھا, چاہے وہ کوئی بھی تھا, کارٹون سے لے کر اور موویز تک, وہ غصے میں آنے کے بعد اس نے اوور کم کیا اپنے آبسٹیکل کو, تو وہ ہیرو بنا. نمبر 2 ہم نے یہ دیکھا کہ جب کوئی اینگری ہوا تو اس کو اٹینشن ملی اسکول میں, چاہے وہ ٹیچر کی اٹینشن تھی, چاہے وہ پیرنٹس کی اٹینشن تھی. آج کے دور میں نہ صرف بچے لونلی ہیں, بٹ ہم خود بھی ان کو آئسولیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. میرے ایک سینئر ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ گھر جاتے ہیں اور ہمارا بچہ بولتا ہے کہ بابا یا مما, اور ہمیں 2-3 دفعہ پکارتا ہے اور ہم کہتے ہیں بیٹا 1 سیکنڈ میرا ایک فون آ رہا ہے. تو وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو انکلکیٹ انڈائریکٹلی انٹو دس چائلڈ از دا فیکٹ کہ بیٹا آپ کی بات تو میں بعد میں سنوں گا, پہلے میرا فون امپورٹنٹ ہے, یہ میری ڈیوائس یا کوئی اور بات امپورٹنٹ ہے جو آپ سے نہیں ہے منسلک. اینڈ دیٹ از دا ڈیفیسٹ آف اٹینشن دیٹ وی آر گیونگ دیز چلڈرن. ہم ان کو کہتے ہیں یہ لو بیٹا آئی پیڈ لے لو, فون لے لو, کوئی گیم کھیل لو, اپنی اٹینشن کو ایک طرح سے یاسر ہم اپنی اٹینشن جس کا وہ بچہ حقدار ہے اس کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں. یقیناً ہماری کوئی بھی مراد سے آپ اس کو گفٹ دے دیں گے, آپ اس کو کہیں گے بیٹا پلے ود یور ٹوائز یا کچھ بھی کرو, لیکن ہمیں تنگ مت کرو. اچھا, یہاں پہ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو ٹیمپر ٹینٹرمز تھرو کرتے ہیں بچے, سمت کیا کہو گے کہ ایک تو ہم نے ان کو ایموشنلی ٹرین نہیں کیا, اور جیسے ابھی بات کر رہے تھے یاسر بھی کہ موسٹلی اٹس فار اٹینشن, لیکن کئی جگہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ اینگر از دا فرنٹ اور اس کے پیچھے گریف ہوتا ہے, کسی بھی چیز کا غصہ, کسی بھی چیز کا افسوس, کسی بھی بات کی تکلیف. بچے کو یا کسی بھی ینگ ایڈلٹ کو اس میں ڈسٹنگوش کرنا کیسے سکھائیں؟ آئی تھنک سدرا پہلے تو ہمیں بات سمجھنی پڑے گی, جیسے آپ کا سوال ہے کہ اینگر اور گریف میں ڈفرینشیٹ. گریف کو اگر میں ایک اور ورڈ دوں, ریگریٹس. آئی تھنک بڑی خوبصورت کتاب پڑھا تھا ڈینیل گولمن کی کہ آج کل کے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان میں بہت سی مورل ریگریٹس پائی جاتی ہے. فار ایگزامپل جب اپنے والدین پہ چیختے بھی ہیں نا, غصہ بھی کرتے ہیں, بعد میں انہیں ریگریٹ ضرور ہوتا ہے کہ یار یہ میرا بہیویئر صحیح نہیں تھا. وہ کب ہوتا ہے؟ جب والدہ کبھی رو دیتی ہیں, کبھی والد بعد میں افسوس میں چلے جاتے ہیں کہ میں نے اسے پال یا خاموش ہو جاتے ہیں, یا وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. میں اپنے کیس میں بھی اگر بتاؤں, میں ینگسٹرز کی مثال, جب میں بھی اپنی ٹین ایج میں تھا تو میں اکثر کبھی اپنی والدہ پہ شاؤٹ کر کے تو مجھے بعد میں بڑا ریگریٹ ہوتا تھا. جیسے ڈینیل گولمن کہہ رہے ہیں مورل ریگریٹ ہے. آئی تھنک اگر ہمیں بچوں کے بات سمجھانے کہ ریگریٹ اور اینگر کے درمیان کیا ڈفرینسیشن ہے, اگین ہمیں ان ایموشنس کو سمجھانا پڑے گا, ان ایموشنس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. جیسے اینگر کے بارے میں انہوں نے ڈیفائن کیا, ریگریٹ کے بارے میں ڈیفائن کیا کہ یہ ایموشنز ہیں کیا. ان ایموشنس کو بھی کنورٹ کیا جا سکتے ہیں. اینگر بری چیز نہیں ہے, بٹ اینگر کو یوز کس ایریا میں کرنا ہے. انفیکٹ ریگریٹ بہت ہی پاورفل ایموشن ہے, بٹ ریگریٹ کے لیے ہم ریگریٹ کا ایموشن کا یوز کیا ہے کہ ہم اپنی ریڈمپشن سٹوری لکھیں. اگر میری لائف میں ریگریٹس ہیں, میں نے کوئی غلط کام کیا ہے, تو میں ریگریٹ کو اس طرح استعمال کر سکتا ہوں کہ اپنی ریڈمپشن سٹوری لکھوں, یعنی اب میں یہ کام نہیں کروں گا, اب میں اپنی زندگی کو بہتر کروں گا, اب میں ایموشن کو بہتر کروں گا. بٹ اے لاٹ آف پیپل آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ. انفیکٹ میں ایک بڑی مزیدار میں ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ جو بچے بار بار سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی طرف جا رہے ہو, تو اس کی بنیادی وجہ بھی ان کے انٹرنل ٹریگرز ہے. آئی تھنک یہ جو اینگر ایک انٹرنل ٹریگر ہے. جب انہیں غصہ آتا ہے نا, تو وہ اپنی انکمفرٹیبل ایموشنل اسٹیٹ سے بھاگنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کانورزیشن پہ اب ہم پہنچ چکے ہیں کہ جو پرسوٹ آف ہیپینس ہے, ہم میں سے ہر انسان خوشی کا, سکسیس کا متلاشی نظر آتا ہے, لیکن ہمارے لیے خوشی اور دور کب ہوتی چلی جاتی ہے؟ جب ہم اس کو ایز اے ریپلیسمنٹ ٹو آر فیئر, ریپلیسمنٹ ٹو آر پین سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ خوشی مل جائے گی تو یہ جو ابھی تکلیف دہ ایموشنز میں فیل کر رہا ہوں یہ یکایک ختم ہو جائیں گے. یہ کبھی نہیں ہوتا. اینڈ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ point when we'll talk more about it ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بیک آفٹر دا بریک. آپ لوگوں کو یہ بڑی عجیب سی بات لگی ہوگی کیونکہ بچپن میں جب ہم اپوزٹ سکھاتے ہیں نا, تو ہیپی کا اپوزٹ ہمیشہ سیڈ سکھاتے ہیں. یعنی جب آپ اداس ہیں اور اداسی کو دور کرنا ہے تو آپ کو خوش ہونا پڑے گا. یہ ایک اتنی خطرناک بات ہے کیونکہ پھر ہم خوشی کے پیچھے دوڑ لگا دیتے ہیں, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں خوشی دیتی ہیں وہ دراصل ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہیں اس تکلیف سے, اس پین سے, اس اداسی سے جس کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ دیر پا ایک تو فارمولا نہیں ہے. آپ پوری دنیا کے جو
جو لائف کوچز ہیں وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں کہ اٹ از یو ٹرائنگ ٹو ڈسٹریکٹ یور سیلف, اور آپ انڈر لائنگ ایشو یا جو بھی چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے اس کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے. بچوں کے کیس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ٹین ایجرز کے کیس میں کئیوں کو شاید بڑی کلیئرٹی سے پتا ہے کہ ان کو کیا چیز خوشی دیتی ہے, لیکن ہم ان کا وہ قبلہ بھی بگاڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بچے کو کرکٹ کھیلنے سے خوشی ملتی ہے, لیکن ہم اس کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا تم اگر کلاس میں فرسٹ آؤ گے تو تم بھی خوش ہوگے اور میں بھی خوش ہوں گی. یاسر, سب سے پہلے اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خوشی کے پیچھے جو ہم بچوں کو بھگاتے ہیں وہ واقعی ان کی خوشی ہوتی ہے یا ہماری خوشی کو ہم زیادہ فوقیت دے رہے ہوتے ہیں؟ جی یاسر. ارے یاسر سے تھوڑا سا ہمارا کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے. ہی پرابلی کانٹ ہیئر اس. یاسر, کین یو ہیئر می؟ یس ایبسولوٹلی. کین یو ہیئر می ناؤ؟ جی آپ بولیے. ہاں جی, تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کوسچن سدر. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کوسچن. نہ صرف بچے بٹ ہر ریلیشن شپ میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا میں اپنی خوشی تلاش کر رہا ہوں اس کے ذریعے یا میں وہ کر رہا ہوں جو اس کو خوشی دیتا ہے. اینڈ فار دا سیک آف ڈسکشن کہہ رہے تھے اگر جب میں بچہ تھا تو کچھ چیزیں مجھے خوشی دیتی تھیں جو کہ میرے والد صاحب, اگین میں بھی اسی جنریشن سے ہوں اور ڈاکٹر بھی بنا اسی چکر میں کہ میرے والدین کو بہت شوق تھا اور مجھے بالکل قطعاً کوئی شوق نہیں تھا کہ میں MBBS کرتا یا میں ڈاکٹری کرتا. اور اینڈ ہیئر آئی ایم سیورل ایئرز لیٹر. تو ہم نے ہمیشہ کمپیریزن کیا ہے کہ اگر مجھے یہ چیز چاہیے تھی بچپن میں تو میرے بچے کو بھی یہی چیز پسند آنی چاہیے. اگر مجھے آج یہ چیز بہتر لگتی ہے تو میرے بچے کو بھی وہی چیز بہتر لگنی چاہیے. یا میں اپنے خواب اپنے اولاد کے تھرو جینے کی کوشش کر رہا ہوں یا ریئلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اس لیے میں نے اپنے بچے کو ڈالا. سو اگین دا پوائنٹ از کہ جو خوشی کی بات ہے وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر تم فرسٹ آؤ گے تو مجھے بھی خوشی ملے گی اور تمہیں بھی خوشی ملے گی. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کسی نے کبھی یہ ریئلائز کیا کہ کیا وسیم اکرم فرسٹ آئے تھے یا وسیم اکرم کیا وقار یونس فرسٹ آتے تھے کلاس میں اس لیے ان کے آج پیرنٹس پراؤڈ ہے, یا کوئی یوسین وہ ایسی ایگزامپلز ہیں جو بالکل صحیح. اچھا, یہ ایک وشس سائیکل بھی ہے. کیا کہیں گی زینب کہ ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ایک طرح سے اس پہ بہت ساری چیزوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ اپنی خوشی کو قربان کر دینے سے تم ایک اچھے بیٹے یا اچھی بیٹی بن جاؤ گے. اس چیز کی فرسٹریشن اور غصہ بھی تو ہے ٹین ایجرز میں. بالکل بالکل. اس کے اندر بچوں کے اندر اتنا زیادہ اس کے اندر فرسٹریشن بھر گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ پیرنٹس اس طرح کی کرنے کی کوشش کریں کہ شاید ان کی ہی وشز ہیں جو کہ وہ ہمارے تھرو لیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے اوپر کیوں امپوزیشنز کرنے لگے ہوئے ڈفرینٹ قسم کی کہ آپ یہ کام کر لو, آپ ڈاکٹر بن جاؤ, آپ انجینئر بن جاؤ. بچہ جو ہے وہ آرٹسٹ میں بھی بننا چاہتا ہو, کیا پتا کہ وہ اس چیز کے اندر بہت زیادہ ایکسل کرنا چاہتا ہو. ہم لوگ ان چیزوں کو بالکل اگنور کرنے لگے ہوتے ہیں. بچوں کے اندر اتنی فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے کہ وہ ادھر ریبیلیس ہونے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا ایک چیز سے ریبیلیس ہوں گے, پیرنٹس ان کو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اس چیز کے اندر یہ ریبیل کر رہے ہیں تو مے بی ان کو کرنے دیں. ایک سٹیپ بچہ پھر اور آگے بڑھے گا, پھر اور آگے بڑھے گا. ہم بچوں کو خود اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ وہ ریبیلیس ہو جاتے ہیں اور زیادہ ان کے اندر فرسٹریشن جتنی بڑھتی جائے گی وہ اتنا زیادہ اور زیادہ پرابلمٹک ہوں گے. اور پھر جب وہ سر سے پانی گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ تو تھا ہی اس طرح کا. اس میں حالانکہ پیرنٹس اپنی غلطی بالکل بھی نہیں مانیں گے کہ اپنی کیا غلطی تھی کہ وہ خود سے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی رضوان. آپ جب کوچ کرتے ہیں ایسے ینگسٹرز کو جن کے پیرنٹس کا یہ خیال ہے کہ بھئی میرا بچہ تو دنیا کی سب سے گندی اولاد ہے اور اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, اور میں نے بڑی کیوٹ حرکتیں لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. کبھی نا وہ اپنے بچے کا صدقہ دے رہے ہوتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ اس کا نام اس پہ بڑا بھاری ہے, اس کا نام بدل دیں گے نا تو اس کا ٹیمپر پرابلم صحیح ہو جائے گا. آپ ایسے پیرنٹس کو اور ایسے بچوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ پیرنٹ کا تو میں ایک کلیئر کرتا ہوں, ایک ٹرمنالوجی ہے جس کو کہیں گے کہ بیڈ پیرنٹنگ. بیڈ پیرنٹنگ لوگوں کو اب سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سوری اگر میں کسی پیرنٹ کو, میرا کوئی اسپیسیفکلی کچھ نہیں ہے, مگر ہمیں پیرنٹنگ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. آف کورس میں ایک طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ 7 سال کی ایج تک آپ اپنے بچے کو پھول کی طرح پالیں, 7 سے 14 سال کی ایج تک آپ اپنے بچے کو سختی سے پالیں, اور 14 سے آنورڈز آپ نے اپنے بچے کو سمجھداری سے پالنا ہے.
صحیح. کیونکہ اگر آپ یہ پیٹرن بھی اگر فالو کر لیں, وہ کیوں ہیں, کیونکہ دیکھیں اگر ایک تو چیز یہ ہو گئی, میں نے ایک سوال کرا تھا یونیورسٹی کے اندر جب میں سیشن کر رہا تھا, لاٹس آف پیپل, میں نے پوچھا کہ اب آپ کو کتنے ایشوز ہوتے ہیں, کہ آپ کے فادر چاہتے ہیں آپ یہی وہی بنے جو وہ ان کی ریفلیکشن بنے, تو انہوں نے کہا نہیں اب تو ہمیں بہت آزادی ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کو کیوں پرابلم ہے. اس کے اندر میں پیرنٹ کے ساتھ ایک بولنا چاہوں گا, ایک مشورہ دینا چاہوں گا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ ڈریم کرتے ہیں مگر فائنینشلی یا کسی بھی اینگل میں آپ اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہوتے, تو اس کا بھی ایگریشن آپ کے بچوں پہ ہی آپ کا آئے گا. کچھ بھی انسان اچیو نہیں کر پا رہا تو اس کا ایگریشن آتا ہے آپ کے بچوں کے اوپر. تو اس کے لیے آپ ضروری یہ ہے کہ آپ جو کسی بھی طرح سے, جیسے میرے ادر شو میں لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی گیجٹ دے دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ دے کے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس بریو جمع کر لیتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ جو سب سے بڑا لیک ہے, دیکھیں آپ کسی کو سوئمنگ میں بھیج رہے ہیں, آپ کسی کو کسی بھی ایکٹیویٹی میں بھیج رہے ہیں, انوالو کر رہے ہیں اور اپنا لٹرلی اپنا جو آپ کے مائنڈ میں جو بھی قسم کا ٹریش ہے وہ آپ نکال کے اپنے بچے کے اوپر ڈالیں. اچھا, یہ بڑی اچھی بات رضوان نے کی ہے بیڈ پیرنٹنگ کے حوالے سے. ایک تو پیرنٹس کو لگتا ہے کہ بیکاز آئی ایم پیرنٹ, آپ نے کوئی یونیورسٹی آف پیرنٹنگ سے کوئی گریجویشن نہیں کی ہے, لیکن ان کو لگتا ہے دے نو بیسٹ. دو سب سے بڑی اسٹرگل سمجھ ہمارے یہاں ایڈلٹس کی, ینگ ایڈلٹس کی, خاص طور پہ ٹین ایجرس کی, بلکہ میں نے تو دیکھا ہے وے انٹو دیئر 20s ایز ویل, لوگ اسی چیز سے سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو انڈیپینڈنس اور پریویسی, یہ دو چیزیں نہیں دینا چاہتے, خود مختاری نہیں دینا چاہتے اور اس کی پریویسی کو رسپیکٹ کرنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ غلطی بچہ کوئی نہ کرے, اس کی غلطی کو پریونٹ کرنے کے لیے اس سے حد سے زیادہ ایک تو انوالو ہو جاتے ہیں اور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں. اور بچوں کی مین فرسٹریشن ہی یہی ہے. تو کس حد تک ہمیں ان کو انڈیپینڈنس اور کس حد تک ہمیں ان کو پریویسی دینی چاہیے؟ آئی تھنک سدرا صحیح ہے. میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو پریویسلی بھی میں اس میں سے ایڈ کروں, ہماری ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت سارے ایریاز ہیں, ینگسٹرز بھی ہیں, کارپوریٹس بھی ہیں, سوشل سیکٹر بھی ہے. میں بڑی ذمہ داری سے بات درج کروں, میں نے پچھلے 10 سالوں میں دیکھا واحد ایک ایسا ایریا ہے جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے ٹریننگ کی, بٹ وہ سب سے لیسٹ انویسٹڈ ہے. مطلب کوئی بھی پیرنٹ آج کے دور میں اپنے اوپر انویسٹ کرنا نہیں چاہتا. میں صرف اتنی بڑی امپورٹنٹ بات بولوں شو کی, اس سے کہ جس جگہ پر آپ نے انویسٹ نہیں کیا نا وہاں سے آپ ریٹرن ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. دیر از نو ریٹرن آف انویسٹمنٹ وداؤٹ این انویسٹمنٹ. ایگزیکٹلی, آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا. بٹ کمنگ بیک, ہمیں بچوں کو کس حد تک پرائیویسی دینی چاہیے, کس حد تک انڈیپینڈنس دینی چاہیے. پہلے تو آپ یہ چیک کر لیں کہ اگر آپ نے بچے کو بچپنے میں اچھی ویلیوز دی ہیں, آپ نے بچے کو اچھا ماحول دیا ہے, تو آپ کو بات سمجھنی پڑے گی, آپ کو اپنی ویلیوز پر, اپنی پیرنٹنگ پر تھوڑا ٹرسٹ بھی کرنا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو میں نے دیا ہے وہ کیا کر رہا ہے. اگر میں انڈیپینڈنس نہیں دوں گا, یعنی میں اس کو پرائیویسی نہیں دوں گا, تو مجھے پتا کیسے چلے گا وہ کیا کر رہا ہے, وہ کس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے ان چیزوں کے اوپر. فار ایگزامپل, ایک پیرنٹ ہے جو صبح شام بچے کا موبائل چیک کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی بچہ اگر کچھ کر بھی رہا ہوگا تو وہ باہر جا کے کر رہا ہوگا, گھر میں نہیں کر رہا ہوگا. یعنی دے ول بیکم اسمارٹ, جتنا آپ زیادہ ویجیلنٹ ہوں گے. اچھا, پریویسی کے حوالے سے نیل میں چاہوں گی آپ لڑکیوں کے لیے بھی کامنٹ کریں. ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایک پیرنٹ کا کردار ہے کہ بچنے سے روکنا ہے, لیکن بیٹیوں کو بھی تو خود مختاری کی اور پریویسی کی نیڈ ہوتی ہے, اور کیوں نہیں پیرنٹس بطور پیرنٹس ہم اس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں؟ دراصل مجھے ابھی شعر بھی یاد آ رہا تھا, آپ گفتگو کر رہی تھی, میں ذہن سے نہ نکل جائے تو میں ضرور کہنا چاہوں گی. میری تو گھر سے بغاوت بھی صرف اتنی ہے, میری تو گھر سے بغاوت بھی صرف اتنی ہے, مجھے نہ روکا کریں خواب خواب چلنے سے. تو خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ, بچیوں کے حوالے سے خاص طور پہ, کہ ان کے بھی کچھ خواب ہیں, وہ بھی کچھ بننا چاہتی ہیں, کچھ کرنا چاہتی ہیں, آگے بڑھنا چاہتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اس طرح کی سہولتیں ملنی چاہیے, اس طرح کی اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. بالکل صحیح بات کی کہ خاص طور پہ بچیاں اگر کسی بھی خواہش کا اظہار کرتی ہیں, کوئی ان کا انٹرسٹ ہے, مثال کے طور پہ پینٹنگ کا ہے, کسی اسپورٹ میں انٹرسٹ رکھتی ہیں, تو ان کو اس سوال کا جواب دینا پڑتا ہے, لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی, اس کا کیا فائدہ ہوگا. کیا ہم ہر چیز کا صرف فائدہ نقصان سمجھ کر ہی آگے بڑھنا چاہیے نیل زندگی میں؟ میرا خیال ہے کہ پسند بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا بھی موقع دینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اس میں کوئی فائدہ ہی ہو. سیلف سیٹسفیکشن بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی خوشی کے لیے, اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ کر گزرتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کی مدد کر دی, یا کچھ ایسا کام جو کہ اس کے اندر کی ذات کو سکون دے, اس کے اندر کی ذات کو ریلیکس کر دے. اچھا, ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ پیرنٹنگ کے اسکلز کے اوپر لوگ کام نہیں کرتے. یاسر, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر آپ دیکھیں کہ بہت ساری اس پہ میمز بھی بنی ہیں, اس پہ جو نا اسٹینڈ
اسٹینڈ اپ کمیڈینز بھی بات کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اسکٹس بھی بنائے جاتے ہیں کہ جو براؤن پیرنٹس ہیں یعنی ہمارے خطے کے جو والدین ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ایک تو ایموشنل ڈراما کریٹ کرتے ہیں اور حد سے زیادہ ہر چیز کو جو نا ایموشنل بلیک میلنگ کا بھی ایک ہتھیار ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ اس پہ ایک چھوٹا سا کامنٹ کریں, ایک بریک لیتے پھر واپس آ کے اس پہ مزید بھی بات کریں گے. یا سر ایموشنل بلیک میلنگ براؤن پیرنٹس ہمارے خطے کے پیرنٹس زیادہ کرتے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو اپنے پیرنٹس کا یا ہمارے جو براؤن پیرنٹس ہیں ان کا بالکل ضرور پتا ہے. اور کچھ جہاں جہاں سوسائٹی میں خواب ادھورے رہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایموشنل بلیک میلنگ ضرور انوالو ہو جاتی ہے کہ کاش کہ میں ایسا کر سکتی یا کر سکتا اور تم میرے یہ خواب پورے کر دیتے, لیکن میں نے تو اپنی پوری زندگی لگا دی تمہیں محنت کر کے بڑھانے میں اور کچھ سکھانے میں, لیکن تم نے آج میرے ساتھ یہ کر دیا یا مجھے ایسے ڈس اپوائنٹ کر دیا. سو آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اپنے خوابوں کو ضرور وہ پروجیکٹ کرتے ہیں اپنی اولاد پہ اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایموشنل بلیک میل کا اگر بچہ مووی دیکھ رہا ہے یا اپنے سیل فون میں کوئی کام کر رہا ہے یا کچھ بے شک سوشل میڈیا براؤز کر رہا ہے اور والدین نے اس وقت کوئی کام کہا ہے اور بچہ کہتا ہے یار 15 منٹ میں کر دیتا ہوں یا 1 گھنٹے میں, ہاں ماں باپ کے کام کے لیے تو تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے, پورا دن آنکھیں گڑائے اسی کو دیکھتے رہو. یہ باتیں صرف ہمارے یہاں ہوتی ہیں. ایکچولی دیکھیں اس میں ہماری اپنی بھی کچھ غلطیاں ہیں. اگین وہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ 7 to 14 جو ہوتا ہے نا وہ فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں بیسکلی. وہ ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کو, وہ دیکھتے ہیں کہ میرے والد یا میری والدہ کس طرح سے بہیو کرتا ہے اور وہ ان نوئنگلی ماڈل کر رہا ہوتا ہے بچہ آپ کو. تو اگر آپ بھی اپنے والدین سے یا آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا 1 منٹ میں ایک ذرا فون سن لوں, تو آپ نے سبلیمنلی یہ بات اس کے انکلکیٹ کر دی ہے کہ یہ کرنا میرا ضروری تھا فون, آپ یو کین ویٹ. تو لہٰذا اس نے بھی ایگزیکٹلی وہی ریپلیکیٹ کیا ہے آپ کے بہیویئر کو کہ یہ میں فون میں ہوں. دس از سچ اے بگ نگیٹ. میں چاہوں گی کہ پیرنٹس اگر یہ دیکھ رہے ہیں پلیز اس کو دوبارہ سمجھیے کہ جب آپ یہ بچہ جب چھوٹا تھا تو اس کی کسی بھی چیز کی ضرورت کو اس وقت آپ نے کہا بیٹا ذرا صبر کرو میں دیتی ہوں ابھی. بے شک آپ 4 امپورٹنٹ کاموں میں مشغول تھے لیکن بچے نے سبلیمنلی یہ پک کیا کہ یہ اٹس اوکے, یہ ہیبٹ بالکل صحیح ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اگر پیرنٹس نے کچھ اور اپنی کمیونیکیشن کو ٹین ایجرز کے ساتھ بہتر کرنا ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ویل ٹیک ٹپس فرام آور انٹائر پینل ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دے سے اگر آپ نے اف یو ہیو ٹو گو فار دین گو ود somebody. آپ کی پارٹنرشپس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, بلکہ ان فیکٹ دا سیئنگ ایکچولی گوز کہ اف یو وانٹ ٹو گو فاسٹ گو alone, if you want to go far then go with some people. پیرنٹس اور بچوں کی بہت اچھی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے. ہمارے سامنے بہترین مثالیں موجود ہیں جب اگر بچے کا کوئی ہڈن ٹیلنٹ ہے جو سامنے آیا ہے تو پیرنٹس کی سپورٹ, ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے وہ اس کو ایک نیشنل لیول پہ, گلوبل لیول پہ اپنے آپ کو بچوں نے منوایا ہے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو ٹرینڈز ہیں اس وقت ہم معاشرہ انڈیویجولزم کی طرف جا رہا ہے. تو پیرنٹس اور بچوں کی ایک اچھی پارٹنرشپ کیسے بن سکتی ہے, کیسے وہاں پہ ٹرسٹ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, خاص طور پہ ٹین ایج میں جب وہاں پہ تھوڑے سے ڈفرینسز آتے ہیں اور ہر کوئی اپنی پرسنالٹی کو, اپنے ایگو کو ازرٹ کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ پیرنٹ ہو یا وہ بچہ ہو. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. اس پینل سے ہم ٹپس لیتے ہیں کہ اس گیپ کو کیسے برج کر سکتے ہیں اور پیرنٹس اور بچوں کی اچھی پارٹنرشپ کیسے بن سکتی ہے. زینب آئی لائک ٹو اسٹارٹ ود یو بیکاز جس طرح پورے پینل نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ پیرنٹس کو بھی بہت ساری خراب عادتوں کو ان لرن کرنا پڑے گا اور نئی عادتوں کو سیکھنا پڑے گا. آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں, ہم لوگ نا پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ان کو پیرنٹ کیا گیا تھا وہ اسی طرح سے اپنے بچوں کو بھی کریں. ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر بچے کو اس کی عادتوں کے اکارڈنگ ہم لوگوں نے ڈیل کرنا ہے, ان کے اپنے ٹیمپرامنٹ کے اکارڈنگ ڈیل کرنا ہے. ٹیمپرامنٹ although it is genetic لیکن ہر بچے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے ہر بچے کو اس کے ٹیمپرامنٹ کے اکارڈنگ ڈیل کرنا ہوگا, ہر بچے کو اس کے اکارڈنگ لے کر جانا ہوگا. اب اس کے اندر ہم لوگ بس کیا ہے کہ ایکنالج کریں گے ان کے ڈفرینس کو. ہم لوگوں نے یہ چیز اس کو ساتھ لی. بالکل صحیح. اچھا وقت کم, مقابلہ سخت. I'll come to each one of them. So quick tips for parents and for teenagers. نیل آپ کیا کہیں گی؟ میں تو آپ کو کچھ شاعری ضرور سنانا چاہوں گی. اسی حوالے سے یہ ساری ڈسکشنز ہو رہی ہیں یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے اور چونکہ آپ آخری کمنٹس بھی لے رہی ہیں تو کرو خود پر یقین تو زندگی آسان ہوتی ہے. کرو خود پر یقین تو زندگی آسان ہوتی ہے, کسی کے سامنے جھکنے سے بھی کیا شان ہوتی ہے.
بھروسہ ہو اگر خود پر تو دنیا جیت لیتے ہیں. بھروسہ ہو اگر خود پر تو دنیا جیت سکتے ہیں. اسی ایک مرحلے میں ذات کی پہچان ہوتی ہے. Beautifully put. Thank you so much for that, Neil. I think those words are very, very inspiring. رضوان, آپ کیا کہیں گے؟ Your tips to parents and to teenagers. دیکھیں میں دونوں کو ایک ہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپس میں منگل ہونا شروع کریں. صحیح. بہت ضروری ہے ایک دوسرے کے اوپر کریں. یہ امپوزیشن بند کریں کیونکہ دیکھیں آفٹر آل ہمیں ماں ہوتی ہے, باپ ہوتا ہے. ریلیشن کو بھی ہم نہیں بھول سکتے کہ ماں باپ کے آگے آپ نے نہیں کرنی ہے, یہ بہت غلط بات ہے. مگر یہ ایکولی ایک بیسٹ کمبینیشن ہوتا ہے لائف کا جو کہ اگر مل کے چلا جائے, اور مل کے صرف آپ اس وقت چل سکتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں, نہ کہ لیٹ گو کریں کسی بھی چیز سے کہ میں فون دے دیتا ہوں, میں گیجٹ دے دیتا ہوں, میں اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہوں, میں ویکیشن کر لیتا ہوں, یا کہیں نہ کہیں کوئی سبسٹیوٹ نہیں نکالیں, آلٹرنیٹو مت ڈھونڈیں کیونکہ آپ جو فیملی ہیں وہ آپ ہی ہیں. اور ایک میں بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ اپنی سوچ اپنے بچوں پہ زیادہ رکھیں, مسلط نہ کریں. دوسروں کی سوچوں کا امپیکٹ آپ اپنے بچوں پہ پلیز نہ آنے دیں. بالکل صحیح. کیا آپ کے ریلیٹو نے یہ کہا تھا, یا آپ کے جاننے والے نے یہ کہا تھا, یا آپ کسی سے انسپائرڈ ہیں, تو وہ آپ کے بچے میں آنا چاہیے. یہ بھی بڑی نیچرل چیز ہے نا, بیکاز جیسے سمد ابھی کہہ رہے تھے کہ کوئی پیرنٹنگ کی یونیورسٹی تو ہے نہیں. کئی دفعہ آپ پیرنٹنگ سٹائلز اپنے ارد گرد لوگوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. بٹ سمد, واٹ وڈ یور ایڈوائس بی ٹو پیرنٹس؟ ایڈوائس اوائڈ لیکچرنگ. آپ کو بھی بچپن سے لیکچر میں لیتے, آپ نے بھی آگے لیکچر دینا شروع کر دیے. لرن ٹو فیسیلیٹیٹ, بچوں سے نکلوا دیے یار تمہارا کیا اوپینین ہے, تم کیا سمجھتے ہو یہاں کیا ہونا چاہیے, رادر میں اپنی رائے مسلط کروں, آپ بچے سے نکلوائیں. سیکنڈ تھنگ, لسن اف یو ڈس ایگری. اگر آپ کو بچے کی بات پسند نہیں بھی آ رہی نا, ایٹ لیسٹ سننے کی عادت ڈالیں. آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ آپ کو سنے, بٹ کیا آپ بچے کو سنتے ہیں؟ سو دس از ریلی امپورٹنٹ. تھرڈ تھنگ, انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کا بچہ کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہے, مطلب وہ کس زبان کو بول رہا ہے, کس ٹرمینالوجی کو بول رہا ہے. یعنی میرا آسان الفاظوں میں کہنا چاہ رہا ہوں بھائی, کمیونیکیشن کو لرن کیجیے. آج کے دور کی کمیونیکیشن کیا ہے, آج کے دور کا کانٹینٹ کیا ہے, ووکیبلری کیا ہے آج کے دور کی. آج کی ووکیبلری ٹیکنالوجی ہے, اسنیپ چیٹ ہے, ٹک ٹاک ہے. مثال کے طور پہ کس طرح کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, یا آج کے دور میں اسکولس کے اندر, معاشرے کے اندر بچے کن ٹرمز میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا, آپ کسی فورن کنٹری بھی جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں اگر ان کی زبان آتی ہو تو کمیونیکیشن آسان ہوگی. اسی طرح آپ کے بچوں کی بھی ایک خاص زبان ہے, وہ سیکھیے اور اس میں انگیج ہوئیے. لاسٹ پینلسٹ آن فار ٹپس, ڈاکٹر یاسر, آپ کیا کہیں گے؟ I think ویسے تو بہت اچھا سم اپ کر دیا میرے کولیگز نے, بٹ ون تھنگ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ویری امپورٹنٹلی اسٹریس آن از دا فیکٹ کہ ہم نا ہر چیز میں انویسٹ کرتے ہیں, اور انویسٹمنٹ کے بغیر ہم ظاہر ہے کہ ریٹرن بھی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. سو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اپنی پیرنٹنگ میں انویسٹ کریں. ہم جب بچے کو بخار ہو جاتا ہے نا, تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. جب اس کو پڑھانا ہوتا ہے تو ہم ایک ٹیچر کے پاز لے کے جاتے ہیں. جب ہمیں سپارہ پڑھوانا ہوتا ہے تو ہمیں مولانا صاحب کا انتظام کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ پیرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور کانشیسلی کرنا چاہتے ہیں تو پلیز, اینڈ دس از ناٹ ایٹ آل اے سیلز پچ, دا سمپل فیکٹ از دیٹ پڑھیں پیرنٹنگ کے بارے میں, یا گو ٹو اے اسپیشلسٹ, لرن. Absolutely. Thank you for that. Yasir, makes a lot of sense. آپ سارے لوگوں نے جو ٹپس دیے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. And if I could sum it up with just one tip from my angle. دیکھیں, human need ہے validation and acknowledgement. ہم اپنے بچے کو دن رات, بلکہ اس کا تمام ٹائم جو ہمارے ساتھ گزرتا ہے نا, ہم اس کو پرفیکٹ بنانے میں سرو کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پرفیکشن سے وہ کتنا دور ہے. Learn to compliment your child. آپ اپنے بچے کی تعریف کریں. That will prove to be a much better resource in changing their behavior. اگر آپ اس میں کوئی بدلاؤ چاہتے ہیں, پازیٹیو بدلاؤ. بہت بہت شکریہ میرے تمام پینل کا, سمد, نیل, رضوان, ڈاکٹر یاسر اور زینب ہمارے ساتھ موجود کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.